بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے کچھ اقتصاب فیض کریں گے۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا یا کچھ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ جب شکاری جنگل میں جاتا ہے، جب اس نے پرندوں کا شکار کرنا ہوتا ہے، دو طریقے ہیں، یا تو پھر وہ اپنی کسی رائفل سے اس کو شکار کرے گا، شوٹ کرے گا۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جس کا ذکر حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شکاری کیا کرتا ہے کہ وہ جال بچھاتا ہے اور پھر کچھ دانے، گندم کے دانے یا کوئی اور چاول کے دانے بکھیر دیتا ہے زمین پہ، اور خود چھپ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ چھپ کے جب بیٹھتا ہے تو وہ اپنے منہ سے پرندوں کی آوازیں نکالتا ہے، مختلف پرندوں کی آوازیں نکالتا ہے۔ اب فضا میں جب کوئی پرندہ اڑتا ہوا یا کوئی غول پرندوں کا اڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جیسے اپنے ہم جنس پرندے کی آواز سنتے ہیں تو وہ پھر نیچے کی طرف لپکتے ہیں کہ شاید ہمارے گروپ کا کوئی پرندہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو وہ جو آواز نکالتا ہے شکاری پرندے کی آواز، اس سے فریب کھا کے فضا میں اڑنے والا پرندہ جو ہے جب زمین پہ اترتا ہے اور اس کو زمین کے قریب آ کے وہ دانے بھی نظر آتے ہیں تو پھر دانوں کی لالچ بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو جب وہ نیچے بیٹھتا ہے تو پھر جال کے قابو آ جاتا ہے، وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہانہ تھا، ہیلا تھا اس شکاری کا پرندے کو شکار کرنے کے لیے۔ تو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس نے پرندوں کو شکار کیا، اسی طرح اس طرح کے فریب دینے والے انسانوں کا شکار بھی کرتے ہیں۔ وہ فریب سے، دھوکے سے شکار کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابلیس ہے، وہ انسانوں کی شکل میں بھی موجود ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کا شکار کرنے کے لیے۔ اسی کی قسم ہے جس کے بارے میں آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ مشائخ بن جاتے ہیں، شیخ بن جاتے ہیں، اور وہ اولیاء اللہ کے تذکروں سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی طرح اپنے حلیے بنا لیتے ہیں، اسی طرح کا جبے پہن لیتے ہیں، اسی طرح کی پگڑیاں باندھ لیتے ہیں، اسی طرح ہاتھ میں عصا پکڑ لیتے ہیں، اسی طرح کا انداز اپنا لیتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ شکاری آوازیں نکالتا ہے پرندوں کی، اسی طرح یہ بھی ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کو نقل کرتے ہیں۔ ان کا حال ایسے نہیں ہوتا۔ تو ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوسائٹی میں عزت حاصل کرنا، لوگوں میں اپنی بزرگی کا چرچا کرنا، اور اپنی نمائش کرنا اور پیسہ کمانا، یہ ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ تم کہیں شکار نہ ہو جانا، کہ ابلیس کی شکل میں بھی بہت سے انسان موجود ہیں، تو تم ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا اور ہر کسی کو اپنا رہنما نہ تسلیم کر لینا۔ برسبیل تذکرہ بتاتا چلوں کہ حضرت میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک بک ہے سبع سنابل، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی سجادہ نشین ہوتا ہے، سجادہ نشین بنتا ہے، لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی بنیادی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اسے صاحب سلسلہ ہونا چاہیے۔ اب صاحب سلسلہ سے کیا مراد ہے کہ وہ کسی ولی کامل سے، کسی مستند ولی کامل سے اجازت رکھتا ہو، کسی ولی کامل نے اس کو اپنی زبان مقدس سے اجازت دی ہو کہ تم لوگوں کو بیعت کر سکتے ہو، تم لوگوں کو سلسلے میں شامل کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس ولی کامل کی صحبت بھی میسر ہو،
ان کی تربیت میں وہ رہا ہو اور انہوں نے اس کی تربیت کی ہو، تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ سکے۔ آج کل تو ایک رواج ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی شیخ کامل سے اجازت بھی نہیں رکھتے، اور اسی طرح روپ دھار کے مشاہیت کا جو ہے وہ شائع کا روپ دھار کے لوگوں کو شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی شیخ چاہیے تو وہ پھر اس کو غوث، قطب، ابدال اور ولی بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھیں حضرت رومی مثال فرماتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب، تو اس کو لاکھوں ماننے والے تھا وہ کذاب، جھوٹا تھا، لاکھوں اس کے ماننے والے تھے اور اس پہ جان قربان کرنے والے تھے۔ اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بڑا سخت مقابلہ مسیلمہ کذاب سے کرنا پڑا، تو تب جا کے آپ نے کلا کما کیا اس کے جھوٹ کا، اس کے وجود کا۔ تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح مانگنے والے، وہ ایک پرانے دور میں ہوتا تھا، پشم کا ایک روئی کا شیر بنا لیتے تھے، لکڑی کے اوپر اس کو لگا کے اونچا سا وہ لے کے چلتے تھے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، تو حالانکہ وہ ایک روئی کا شیر بنا ہوا تھا، ایک فریب، ظاہری ایک فریب نظر آ رہا ہوتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو تم اس فریب سے بچو۔ فریب سے بچنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل اور نقل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ ایک شعر سنیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، کار مرداں روشنی گرمیاں، کار مرداں روشنی گرمیاں، کار دونا ہی لاؤ بے شرمیاں۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مرد ہیں، مردان الہی جو ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ روشنی اور گرمی دینا۔ اب روشنی کیا ہے اور گرمی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ مرد کامل کو آپ نے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیں سورج ہی یہ کام کرتا ہے نا، روشنی مہیا کرتا ہے اور گرمی مہیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں سورج سے آپ نے کیوں مثال دی مرد کامل کو، کہ سورج اپنی ذات کے اندر جلتا ہے، اس کی ذات کے اندر جو جلنا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ مرد کامل بھی جو ہے اپنے مالک سے، اللہ کی ذات سے واصل بحق ہونے کے لیے، اللہ کی تلاش میں جو اس کے سینے کے اندر جو جلن پیدا ہوتی ہے، ذوق سے، عشق سے، محبت سے جو جستجو پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے، وہ مینارہ نور بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ مرد کامل مینارہ نور بن جاتا ہے۔ اور وہ گرمی کون سی عطا کرتا ہے؟ وہ عشق کی گرمی ان کو عطا کرتا ہے، وہ شدت عطا کرتا ہے، ان کے اندر جذبات کو بڑھاتا ہے اپنے اللہ سے واصل ہونے کے لیے، ان کے اندر عشق جیسی دولت، عشق جیسی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مرد کامل سورج کی طرح ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے اور عشق کی گرمی عطا کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ مرد کامل کو سورج سے تشبیہ دینے کی یہ ہے کہ سورج اپنی روشنی اور گرمی ہر کسی کو بلا تمیز رنگ و نسل، بلا تمیز مذہب و ملت، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو، کوئی جاندار ہے کوئی بے جان ہے، اس کو یکساں اپنی روشنی اور گرمی مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح جو مرد کامل ہے وہ ان قیود سے ماورا ہو کر ہر کسی کو ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو عشق کی گرمی عطا فرماتا ہے، تاکہ ان نعمتوں کے حصول کے بعد وہ شخص
اپنے اللہ کی جستجو میں آگے بڑھتا رہے اور اپنے مالک کو حاصل کر۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ کار دونا ہیلا و بے شرمی است، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مکار لوگ جو ہیں وہ ہیلا بہانے بازی اختیار کرتے ہیں، اور بے شرمی سے ان کو اپنے آپ سے بھی شرم نہیں آتی، اور اپنے اللہ جس کے نام پہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جس کے نام کا وہ پیسہ کما رہے ہیں، جس کے نام سے نام لے کر وہ لوگوں سے عزت حاصل کرتے ہیں، ان کو اس ذات گرامی سے بھی شرم نہیں آتی اور بے شرمی سے لوگوں کو شکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی فرق ہے ایک مرد حق میں جو ہدایت کی روشنی اور عشق کی گرمی عطا کر رہا ہوتا ہے، اور ایک مکار میں جو ہیلا بازی کر رہا ہوتا ہے، جو بے شرمی سے لوگوں کو شکار کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ شکار کا تو ہم نے ذکر کیا کہ ایک تو اپنی ہیلا بازیوں سے اپنی ذات کے فائدے کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ اپنی توقیر کے لیے، شوق بزرگی کے لیے، طلب زر کے لیے لوگوں کو شکار کرتا ہے، لیکن ایک اور قسم کے شکاری بھی ہوتے ہیں۔ وہ شکاری، جیسے ایک شعر ہے نا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ تڑپتا چھوڑ گیا دل فگار کر کے مجھے، کدھر گیا وہ شکاری شکار کر کے مجھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا لوگ شکار بننا چاہتے ہیں، خود ان کا شکار ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ وہ لوگ ترستے ہیں کہ ہم ان کی نگاہ کے شکار کے قابل ہو جائیں، اور جو ان کی نگاہ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ بایزید بستامی بن جاتا ہے، وہ فضیل بن ایاز بن جاتا ہے، وہ حسن بصری بن جاتا ہے، وہ بادشاہی چھوڑ کے ابراہیم بن ادم بن جاتا ہے، وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ تو جو شکار ہو جاتا ہے کسی مرد کامل کی نگاہ کا، تو وہ پھر اس کو وہ عروج عطا کرتا ہے کہ پھر آسمان کے سورج سے بھی بڑھ کے ان کی روشنی تابع سرحد قیامت تقسیم ہوتی رہتی ہے، اور ان کے وجود قدسیہ سے رہنمائی اور ہدایت کی روشنی اور گرمی پھوٹتی رہتی ہے، اور جادہ حق پہ چلنے والوں کو اپنی منزل پہ پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی ایسے مرد کامل کو نصیب کرے، کسی ایسے مرد کامل کے پاس بیٹھنا نصیب کرے جس سے ہم ہدایت کی روشنی حاصل کر سکیں، اور اللہ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی گرمی حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔